ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کو وہ اپنا حصہ بنا چکا ہے، لداخ کو ڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے. اب پاکستان کیا کرے؟ دیکھیے، ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن انڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا پتہ پاکستان کو نہیں تھا، اور پرویز مشرف کے دور سے یہی پلان تھا. اس لیے جب انڈیا نے بارڈر پر باڑ لگانے شروع کی، مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس وقت بھی چیخ رہے تھے، پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن پرویز مشرف نے باڑ لگانی دی. یہ ایک لحاظ سے خاموش اعلان تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. اور اس وقت پرویز مشرف نے کہا کہ بس یہ تو میرے 5 منٹ کا کام ہے اس کو اٹھانا اور ہٹانا، لیکن ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے چوک اور چوراہوں میں، گلی اور کوچوں میں، پہاڑوں اور دیہاتوں میں جو مسلح جدوجہد وہاں کے اپنے لوگ کر رہے تھے، بہت طریقے کے ساتھ اس ساری جدوجہد کو سبوتاش کیا گیا اور مجاہدوں کی اس پوری مومنٹ کو ختم کیا گیا. اور پاکستان کی حکومت یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور اس کے بعد بھی اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے. اگر سری نگر پر اس وقت انڈیا نے قبضہ کیا تو اس کے لیے بھی ماحول پاکستان نے مہیا کیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی حکومت نے ایک عارضی صوبہ ڈکلیئر کیا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں پر اس احسان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کر تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اس احسان کے بدلے آپ لوگوں نے اپنا ووٹ ہمیں دینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے بھی جا کر وہ اعلان کیا، مسلم لیگ بھی اس پر راضی تھی، پی ٹی آئی والے بھی راضی تھے، اور اسی چیز کو انڈین گورنمنٹ نے بیس بنایا کہ جو کام گلگت میں پاکستان نے کیا وہی کام اگر چند مہینے قبل انڈیا نے کیا تو اس میں ناجائز کیا ہے، اور کل اگر استصواب رائے ہو تو یہ ایشو تو اٹھے گا کہ یہ تو پاکستان کا حصہ ہے. اس لیے اس قضیے کو، اس مسئلے کو دفنانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس ایشو کو خاموش کرنے کے لیے مسلسل انڈیا اور پاکستان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن کھل کر بات اس لیے نہیں کرتے کہ پاکستانی قوم کا ایک جذباتی لگاؤ ہے کشمیر کے ساتھ، اور پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کے لیے، لیکن پاکستان کی حکومت کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، ایک تقریر کی اور پھر وہ بھول گئے. پھر اس نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے تاکہ ہم دنیا کو یاد دلا سکے کہ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہے. ایک دن احتجاج کے اور پھر بھول گئے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ سے واپسی پر وزیر اعظم نے جو بڑا فتویٰ دیا وہ یہی کہ جو آدمی بارڈر کی طرف جائے گا کشمیریوں کے ساتھ تعاون کے لیے، یہ پاکستان کا غدار ہوگا. تو یہ پالیسی آج کی نہیں ہے، یہی پالیسی ہے جو جنرل گریسی نے اپنائی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں جب انڈیا نے اپنی فوجوں کو سری نگر تک پہنچایا اور اس کے مقابلے کے لیے قبائل کے لوگ گئے تھے، دیر کے لوگ گئے تھے، باجوڑ کے لوگ گئے تھے، وزیرستان کے لوگ گئے تھے، تو آخر گجرات کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ پنڈی کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ لاہور کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ کراچی کے لوگ کیوں نہیں گئے؟ کیا ان کی محبت نہیں تھی کشمیریوں کے ساتھ؟ کیا یہ مسلمان اور پاکستانی نہیں تھے؟ لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس وقت کی حکومت کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا یہی فیصلہ تھا جو جنرل گریسی تھا کہ ہم نے کشمیریوں کے خاطر ایک قدم نہیں اٹھایا. اور یہی وجہ ہے کہ 1948 میں بھی ایک آدمی نہیں گیا، اور جو ہمارے قبائل گئے تھے، خود میرا تعلق ضلع دیر سے ہے، ضلع دیر کے 2300 لوگ شہید ہو گئے تھے، اور جتنے بڑی پیمانے پر لوگ وہاں گئے ان میں سے بہت کم واپس آ گئے. تو اس وقت حکومت نے یہی اعلان کیا کہ یہ قبائل ہے،
اس لیے لڑنے گئے ہیں. یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یہ آزاد قبائل ہے. اس لیے اپنی مرضی سے جاتے اور اپنی مرضی سے آتے ہیں. لیکن جہاں پاکستان تھا اور پاکستان کا ہولڈ تھا, اس سے ایک آدمی بھی نہیں گیا.